السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 126۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے اس جگہ کو امن والا شہر، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور رزق عطا فرما یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں کا، من آمن منہم، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، قال ومن ذریتی، اے اللہ مجھے امامت کا جو منصب عطا ہونے والا ہے تو میری اولاد کو بھی اس میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا یہ وعدہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو اسی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اب دعا کرتے ہوئے پہلے ہی ایمان والوں کو خاص کر دیا اور باقی سب کا انکار کر دیا کہ اللہ جو ایمان والے ہیں انہیں کھلا وافر حلال طیب رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعائیں قبول کیں اور اس دعا میں جو اصلاح والی بات تھی وہ بھی کر دی۔ قال، فرمایا، ومن کفر، اور جس کسی نے کفر کیا، فأمتعه قلیلا، تو میں فائدہ دوں گا اسے بھی تھوڑا، ثم، پھر، اضطرہ، اسے مجبور کر کے لے جاؤں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو چونکہ وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی وہ قیادت و سیادت کے بارے میں تھی، امامت کے بارے میں تھی، اس کا تعلق ہے دین کے ساتھ، اس لیے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین۔ یہاں دعا تھی رزق کے بارے میں، دنیاوی رزق، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی نعمتیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نعمتیں ایمان والوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، یہ دنیا کا رزق سب کے لیے ہے۔ جس طرح سورہ اعراف میں فرمایا تھا قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو زینت کی اور نعمت کی چیزیں رکھی ہیں وہ اس دنیا کی زندگی میں سب کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے بھی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ہیں۔ ہاں، خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن پھر ایمان والوں کے لیے ہی ہوں گی۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ سب کے لیے ہیں، ایمان والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور کافر بھی، لیکن آخرت میں جو نعمتیں ہیں جنت کی صورت میں، بخشش اور مغفرت کی صورت میں، وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہی ہیں۔ تو یہاں اس لیے کہہ دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں بھی میں دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقى منها کافرا شربۃ ماء۔ یہ دنیا کی زینت اور یہاں کی نعمتیں، سارے کے سارے خزانے مل کر مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی قیمت ہوتی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا۔ تو چونکہ ان دنیا کی نعمتوں کی حیثیت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ نہیں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کافروں کو بھی دے دو۔ جس طرح ہم اپنے گھر کا قیمتی سامان سنبھال کے رکھتے ہیں اور صرف خاص لوگوں کو استعمال کی اجازت دیتے ہیں، اور جو چیز ہمارے ہاں بیکار ہو جاتی ہے ہم وہ کباڑ میں پھینک دیتے ہیں باہر، جو چاہے لے لے، یہ ہماری ضرورت کی نہیں ہے۔
ہمارے نزدیک اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے کہ جو چاہے لے لے، پرواہ کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گزرے بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے، تو کہا یہ 1 درہم کا کون لے گا؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے یہ تو زندہ بھی ہو تو اتنی گھٹیا نسل ہے اس کی کہ کوئی اس کو نہ لے 1 درہم کا، تو اب تو یہ ویسے ہی مری ہوئی ہے۔ تو فرمایا جس قدر تمہارے ہاں یہ حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تو فرمایا دنیا کا مال تو میں کافروں کو بھی دے دوں گا، لیکن آخرت وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب اٹھا رہا تھا ابراہیم بنیادیں اس گھر کی، وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل بھی، تعمیر تو پہلے سے ہوئی تھی بیت اللہ کی، تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈھہ گیا، بنیادیں بھی چھپ چھپ آ گئی تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادیں جو ہیں ان کے آثار دکھا دیے کہ یہ بنیادیں ہیں، ان پر اس کی عمارت کھڑی کرو۔ جس طرح سورہ حج میں بھی ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب بیت اللہ کی جگہ ہم نے ابراہیم کو دکھا دی، واضح کر دی، متعین کر دی کہ یہ جگہ ہے، تو انہوں نے پھر اس کی تعمیر شروع کر دی اسماعیل کے ساتھ مل کر۔ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول فرما ہم سے ہمارا یہ عمل۔ تو تعمیر کے ساتھ ساتھ قبولیت کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو اصل مقصود تو یہی ہے، بندہ جتنا مرضی عمل کرتا رہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس عمل کی قبولیت نہیں ہے، تو پھر رائے گاں ہے، بیکار ہے وہ سارا عمل۔ جس طرح کہا کہ قیامت کے دن بہت سارے ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوئی تھی محنتیں ان کی۔ ابراہیم علیہ السلام تعمیر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ قبول کر، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو انکا بے شک تو ہی، تو انتا دوبارہ آ گیا، تو اس لیے تاکید ہو گئی کہ تیرے علاوہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا، ہماری دعائیں سننے والا تو ہی ہے، اور ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو جاننے والا بھی تو ہی ہے۔ تو ہم کس خلوص کے ساتھ اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کا نتیجہ قبولیت کی صورت میں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔